مرد 4.5 ماشا سے کم کی ایک انگوٹھی ایک نگ والی مرد پہن سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ جیسے میرے ہاتھ میں یہ انگوٹھی، یہ ایک نگ والی انگوٹھی ہے 4.5 ماشا سے کم، ٹھیک ہے، یہ پہننا مرد کو جائز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عورت، ہاتھ، سونا وغیرہ کوئی بھی مرد کے لیے پہننا جائز نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو اجمیر شریف سے لائیں وہ پیتل کی، تانبے کی، ہم کلیر شریف سے لائیں، ہم فلاں کی درگاہ سے لائیں، فلاں کی، یہ درگاہ ورگاہ سے لانا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اگر تانبے، پیتل، گلٹی وغیرہ، لوہے وغیرہ کی کسی دوسری دھات کی آپ نے انگوٹھی یا کوئی زیور وغیرہ پہن لیا، وہ پہن کے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ اچھے سے سب کو یاد ہونا چاہیے۔ آج کل کے لڑکے چین پہنتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں چین پہن رہے ہیں، چین، اور کتنے کڑا پہنتے ہیں، کڑا۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ہمارا نوجوان نادانی میں پہن لیا ہو تو وہ نکال دے۔ یہ چین وغیرہ جو پہنتے ہیں، زنجیر وغیرہ، یہ سب نکال دو۔ کئی بچے تو میں دیکھتا ہوں کان چھدوا لیتے ہیں، کان چھدوا کے کانوں میں نہ جانے کیا کیا ڈال لیتے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ ابھی تو یہ کان چھدوا رہے ہیں، اور تم نے جیسے ابھی حال رکھا ہے نا، ایسے ہی چھوٹ رکھی ان کی، تو کل کو یہ ناک بھی چھدوانے لگیں گے۔ اس لیے انہیں روکو، انہیں کنٹرول کرو، دھیان دو ان پہ۔ تو میں کہہ رہا تھا میری بہن بیٹیاں سنیں، ان کی جو ڈیمانڈ کی عادت ہوتی ہے، میری بہن بچیوں سنو غور سے، بہت دھیان سے سننا، میں تمہارے لیے میسج لایا ہوں۔ تمہاری قسمت میں اللہ نے جتنا سونا لکھا ہے اتنا ملے گا، چاندی لکھی ہے ملے گی، کپڑا لکھا ہے ملے گا۔ تمہاری جو فرمائش کی عادت ہے، اگر تم آج سے اپنے فرمائش کا انداز بدل دو تو خدا کی قسم میرے معاشرے میں انقلاب آ جائے، میرا معاشرہ بدل جائے۔ کیسے؟ تم میرے رسول کی شہزادی، میرے مصطفیٰ کی بیٹی، مخدومہ کائنات، سجدہ کائنات، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ پارسہ عفیفہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا، سب بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے رسول کی بیٹی، شہنشاہ کونین کی لاڈلی حضرت فاطمہ زہرا کا کہ دنیا میں کسی عورت سے کوئی مقابلہ ہے؟ جی نہیں۔ کوئی برابری ہے؟ کوئی مساوات ہے؟ نہیں نہیں نا۔ سچائی یہ ہے کہ ساری کائنات کی بیٹیاں ایک طرف، بے شک، اور میرے مصطفیٰ کی طلح شہزادی ایک طرف، بے شک، سبحان اللہ، کوئی مقابلہ نہیں۔ مگر سن لو میری بہن بیٹیوں، تم اپنی زندگی میں ان کی زندگی کا ایک نمونہ اتار لو، ان کی زندگی کی طرح تم زندگی گزارنا شروع کر دو۔ اللہ اکبر۔ میاں جب ماں نماز والی ہوتی ہے نا، خدا کی قسم تو اس کا بیٹا بھی کتنا عظیم ہو جاتا ہے۔ سنا ہوگا نا تم نے، حضرت سید الشہداء امام علی مقام سرکار امام حسین علی جدہ علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ ہم بچے تھے، بچپنے میں ہماری ماں سیدہ فاطمہ عشاء کی نماز پڑھ کر ہم بچوں کو تو سلا دیتی تھی مگر خود نہیں سوتی تھی۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے اپنے گھروں میں جھانک کے دیکھنا، آج کتنی مائیں گھروں میں عشاء کی نماز پڑھتی ہیں؟ کتنے گھروں میں آج کی اماں، آج کی بیٹی، آج کی بہن گھر میں کتنی نماز پڑھتی ہے؟ اور تمہیں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہماری بیٹی نماز نہ پڑھے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بیٹی نماز نہ پڑھے، بہن نماز نہ پڑھے، بیوی نماز نہ پڑھے، کوئی نماز نہ پڑھے، تم پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ تم تو کچھ کہتے ہی نہیں ہو، کیوں؟ اب کہتے کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ تم خود نہیں پڑھتے ہو۔ جی ان سے کہو گے کیا؟ اگر تم ان سے کہو گے تو وہ پلٹ کے تم سے کہہ دیں گے ہم ہی سے کہہ رہے ہو، تم بھی تو پڑھ لیں گے۔ جی
میں دیکھتا ہوں لوگ بڈھے ہو گئے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، مرنے کنارے جا رہا ہے، مگر نماز کے قریب نہیں جائے گا، گھر میں اکیلا بیٹھا ہے۔ اب یہ سردیوں کا وقت ہے، آپ دیکھو گے سورج نکل آئے گا تو دھوپ لینے کے بہانے ہمارے بڈھے تمہیں گلیوں میں جگہ جگہ بیٹھے ملیں گے، اذانیں ہو جائیں گی، نمازیں ہوتی رہیں گی، مگر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب بھی ہوش نہیں ہے، اب بھی خیال نہیں ہے کہ یہ عمر آ گئی ہے، مجھے نماز پڑھنا چاہیے۔ موت کا فرشتہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، کس دن ہماری روح نکال کے لے جائے گا کچھ پتہ نہیں ہے۔ نماز کے لیے اس عمر میں تو ہمیں چلے جانا چاہیے، اللہ کے دربار میں جا کے سر جھکانا چاہیے۔ اچھا کئی لوگ شاید یہ سوچ کے نہیں جاتے ہوں گے کہ اگر ہم پوری زندگی تو گئے نہیں، پوری زندگی ہم نے نماز نہیں پڑھی، اب اس عمر میں کیا جائیں گے، کیا اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ شاید انہیں شرم آتی ہے اس لیے وہ نہیں جاتے ہیں مسجدوں میں۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں میرے بزرگ، یہ خیال اگر دماغ میں آئے تو یہ سوچ لینا کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان تمہیں جانے سے روک رہا ہے، شیطان نہیں چاہتا کہ تم اللہ کے دربار میں جاؤ۔ یہ ہرگز نہ سوچنا کہ میں پوری زندگی عبادت نہ کر سکا، میں پوری زندگی نماز نہ پڑھ سکا، اب اس عمر میں جاؤں گا تو کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ ارے میرے عزیز بھائی، وہ اللہ رحمان و رحیم ہے، وہ غفار و ستار ہے، وہ غفور و رحیم ہے، اس کی رحمت بڑی ہے۔ تم اس کے دربار میں جاؤ تو صحیح، تم ایک سجدہ کرو تو صحیح، تم تو آنسو بہاؤ تو صحیح، اور اللہ سے عرض کرو میرے مالک میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خدا ہے۔ بے شک بے شک، یہ اللہ میں گنہگار صحیح، میں یار مکار صحیح، میں بہت پاپی ڈنڈاری ہوں، میرے مولا میں جو بھی ہوں، مگر ہوں تو تیرا ہی بندہ۔ یہ اللہ تو میرا اللہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے، میں تیرا عابد ہوں، اے اللہ اپنے بندے کو معاف کر دے۔ اللہ خدا کی قسم تم ایک بار اس رب کے دربار میں دو آنسو بہا کے دیکھو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ 70 ماں، ایک ماں کے سامنے اگر بیٹا رو کر کے دعا کر دے، ایک ماں کے سامنے بیٹا رو جائے اور رو کے کہے اے ماں تیرے بچے سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ اے نوجوانوں، تم کبھی اپنی ماں سے معافی نہیں مانگتے ہو، تم اپنے باپوں سے کبھی معافی نہیں مانگتے ہو، کبھی اپنے باپوں کے پاس جاتے نہیں ہو، ان کی چارپائی پہ بیٹھ کر کے، ان کی بالی پہ بیٹھ کے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے چوم کے اپنے باپ سے کہا کرو ابا جان ہو سکتا ہے زندگی میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، معاف کر دو۔ بے شک، کبھی کبھی اپنی ماں کے پاس جایا کرو اور اپنی ماں کے قدموں کو چوما کرو، ماں کے قدم چوم کے کہا کرو ماں اپنے بچے کو معاف کر دے۔ خدا کی قسم سچے دل سے بتانا مجھے آپ، اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کے سامنے رو کر ایک بار کہہ دے ماں مجھے معاف کر دے، تو کیا ماں اسے معاف نہیں کرے گی؟ بولو معاف کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ کرے گی نا، مگر تم کیا جانو ماں کی محبت کیا ہے، تم کیا جانو باپ کی محبت کیا ہے؟ تمہیں اس کا احساس نہیں ہے کہ باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، ایک ماں اپنے بچے کو کتنا چاہتی ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ تمہیں تو اس وقت پتا چلے گا جب تمہارے اولاد ہوئے، تب احساس ہوگا تمہیں کہ ماں کتنی محبت کرتی ہے، باپ کتنی محبت کرتا ہے۔ آج تو بائک کا زمانہ ہے نا، موٹر سائیکل کا زمانہ ہے، آج ہر گھر میں موٹر سائیکل ملے گی آپ کو۔ یہ بچوں نوجوانوں ذرا غور سے سننا میری بات، تمہارے گھر میں موٹر سائیکل کھڑی ہو نا، اور جب تم موٹر سائیکل کے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھتے ہو اور تمہاری ماں کو یہ لگ جائے کہ میرا بیٹا کہیں جانے والا ہے، تو ماں تڑپ کے آتی ہے، بچے کے سامنے آ کے کہتی ہے میرے لال آرام سے جائیو بیٹا، دھیرے دھیرے جانا، سنبھل کے جانا میرے بچے، کہتی ہے نا ماں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہوگا، آپ کے گھروں میں ہوا ہوگا شاید ایسا، کہتی ہے نا ماں، مگر تم کیا کرتے ہو؟ ماں کو آنکھیں دکھاتے ہو، غراتے ہو ماں کی طرف،
ہال پھال بکتے ہو، ماں کو انڈشنڈ بکتے ہو، ماں کلیجہ محسوس کے رہ جاتے ہو، ماں دل تھام کے رہ جاتی ہے، اور تم گھر سے نکل جاتے ہو، ابھی چند منٹ نہیں گزرتے گھر میں خبر آتی ہے کہ ہاتھ پیر ٹوٹے پڑے ہیں۔ ہوتا ہے نا، اے نادان، تیری ماں نے تجھ سے کہا تھا نا میرے بچے آرام سے جائیے، بیٹا دھیرے دھیرے جانا، تو اپنی ماں کو آنکھیں نہ دکھاتا، ماں کو غراتا نہیں، ماں سے انڈشنڈ نہ بکتا، بلکہ اپنی ماں کی محبت کا جواب محبت سے دیتا اور کہتا ماں آپ جیسے کہہ رہی ہو میں ایسے ہی جاؤں گا، آپ پریشان مت ہو، بس میرے لیے دعا کرو۔ تیری ماں کا دل خوش ہو جاتا، تیری ماں کا آنچل پھیلتا، تیری ماں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی، اے اللہ میرے بچے کو حفاظت عطا فرما، میرا بچہ گھر سے باہر جا رہا ہے، اے اللہ میرے بچے کو حفاظت دے دے، خدا کی قسم تو اپنی ماں کی دعا کا سایہ لے کے چلتا، دنیا کی کوئی طاقت تیرا بال بھی نہیں کر سکتی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم یہ نہیں کرتے، تم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے آج۔ اور ایک بات آخری کہہ کے جا رہا ہوں، راجہ پور والوں میری بات کو تعویذ کے طور پہ اپنے گلے میں باندھ لینا اور کبھی تجربہ کر کے دیکھنا میری بات کا۔ اگر تمہاری ماں زندہ ہے، اگر تمہارا باپ زندہ ہے اور تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، وہ مصیبت تمہاری کہیں سے نہ ٹلتی ہو، تم نے بہت ہاتھ پیر مار لیے ہو، زمانے بھر میں تم دھتکار دیے گئے ہو، پوری دنیا نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہو، تم بے سہارا اور مجبور اپنے آپ کو پاتے ہو، کہیں سے کوئی تمہیں سہارا نہ مل سکے، تمہیں گارنٹی کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں، یاد رکھنا میری بات کو، کبھی تجربہ کر کے دیکھنا، اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو رات کے اندھیرے میں اپنی ماں کے کمرے میں چلے جانا، اور جہاں تمہاری ماں سوتی ہو اس ماں کا پاؤں پکڑ کے، یہ حصہ جسے تلوا کہتے ہیں، اپنی ماں کا یہ تلوا چوم لینا اور رو کے اپنی ماں سے کہنا ماں تیرا بچہ مصیبت میں پھنس گیا ہے، اپنے بچے کی مصیبت دور ہونے کی دعا کر۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر تیری ماں اس وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کہہ دے میرے مالک میرے سفید بالوں کی لاج نکلے، اے اللہ میرے بچے کی مصیبت دور کر دے، اللہ کی قسم تیری ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، اللہ تیری مصیبت پھیلے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت والدین، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کر کے دیکھ لینا، کبھی آزما کے دیکھ لینا، اگر ماں زندہ نہ ہو اور والد صاحب ہو تمہارے تو اپنے والد کے پاس چلے جانا، اپنے ابا کا ہاتھ پکڑ کے چوم لینا اور ابا سے کہنا ابا بہت مشکل میں ہوں میں، دعا کر دو میرے لیے۔ تیرا باپ بڑھاپے میں رات کی تنہائی میں اپنی سفید داڑھی پکڑ کر کہے اللہ تیرے محبوب نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سفید بال والوں سے حیا فرماتا ہے، اے اللہ میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، پروردگار عالم تو میری دعا قبول فرما لے اور میرے بچے کی مشکل آسان کر دے۔ خدا کی قسم تیرا باپ تیرے لیے دعا کرے، تیرے باپ کی دعا باب اجابت الہی سے ٹکرائے گی اور اللہ تعالیٰ تیری مشکل کو آسان فرما لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کبھی آزما کے دیکھنا میری بات کو، کبھی کر کے دیکھنا میری بات پر عمل، خدا کی قسم تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور یہ جو آج بہرا روی، یہ علماء سے دوری، یہ مولویوں کا مذاق بنانا،
اپنے اماموں کی توہین کرنا، کان کھول کے سن لو میری بات، بہت گارنٹی کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں، جو قوم اپنے اماموں کی عزت نہیں کرتی وہ قوم کبھی زمانے میں عزت نہیں پاتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ مسجد کا امام قوم کا رہنما ہوتا ہے۔ آج ساری برائی صرف مولانا میں ہی ہے، اپنے گریبان میں کوئی نہیں جانتا۔ گاؤں گاؤں پارٹی لگی ہے، ہر گاؤں تو پھاڑ ہے، جہاں دیکھو دو دو پارٹی کھڑی ہے۔ سلامت رہے یہ الیکشن، یہ چناؤ، یہ ہر گاؤں میں پارٹی بندی کر دیتے ہیں، بھائی بھائی کو جدا، باپ بیٹے کو جدا۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹا بابو بیٹھ جاؤ، میرے لال بس تقریر ہو گئی، یہ دو چار جملے سن لو آپ میرے، بہت کام۔ بیٹا اگر زور سے لگ رہی ہو تو چلے جاؤ، بہت کام آئیں گی یہ باتیں۔ میں آپ کو بیٹھے بیٹھے جنتی بھی بنا سکتا تھا، میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات بہت نازک ہیں میرے بھائی، اے میرے نوجوانوں، بہت سوچ کے زندگی گزارو، بہت سوچ سمجھ کے جیو، اور سنو اے ماں باپو، تمہیں بھی غور کرنا چاہیے، ان بچوں کو جو تم نے بے لگام چھوڑ رکھا ہے ان پہ کنٹرول کرو، ان پہ دھیان دو، ورنہ کل کو تم ایسے ہی رو گے جیسے آج کل کے ماں باپ روتے ہیں۔ آج ماں باپ جگہ جگہ مجھے اور آپ کو بھی ملتے ہیں یہ کہتے ہوئے، کیا کریں صاحب، ہماری اولاد تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ کہتے ہیں نا، جہاں یہ وقت آ جائے کہ آپ یہ کہتے پھرو کہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، اس سے پہلے اپنی اولاد پہ کنٹرول کرو۔ میں نے مسجد کے حجروں میں اماموں کے پاس بیٹھ کے اپنی قوم کے بوڑھوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اماموں کے پاس بیٹھ کے روتے ہیں لوگ، حضرت کیا کریں، میری قوم کا بزرگ کسے اپنا دل دکھائے، کسے اپنا درد سنائے، کسے اپنی کہانی بتائے، کس کے سامنے دنیا ہنسے گی، دنیا ٹھٹھا کرے، دنیا مذاق بنائے گی، کسی کے سامنے رو بھی نہیں سکتا میرا بزرگ، اس لیے وہ مسجد کے امام کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، مسجد کے امام کو امین سمجھتا ہے، اپنا درد ان سے شیئر کرتا ہے، اپنا درد ایک امام کے سامنے بیان کرتا ہے کہ امام تو کسی سے نہیں کہے گا، امام تو کسی کے سامنے میری باتیں نہیں بیان کرے گا۔ میں نے باپوں کو روتے دیکھا ہے، اور سوچو میرے بھائیوں، میرے بچوں، تو گھڑی کتنی دردناک ہوگی جب ایک ماں اور باپ چوراہے پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہو کہ ایسی اولاد سے تو ہم بے اولاد اچھے تھے۔ وہ گھڑی کتنی دردناک ہوگی، پہلے اندازہ لگاؤ۔ ایک باپ ایک ماں یہ کہے کہ ایسی اولاد سے تو ہم بے اولاد اچھے تھے۔ نہیں دیکھتے ہو اگر اولاد شادی ہونے کے بعد 2 4 6 سال اولاد نہ ہو، بچہ نہ ہو، کیا حال ہوتا ہے؟ اس تعویذ والے کے پاس، اس تغڈا کرنے والے کے پاس، اس مزار پہ اس مزار پہ، اس ڈاکٹر کے پاس اس ڈاکٹر کے پاس، یہ چیک وہ چیک ہوتا ہے نا، کتنے تڑپتے ہیں۔ میں نے غریب نواز کی چوکھٹ پکڑ پکڑ کے روتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں، آپ نے مزاروں کی چادریں پکڑ پکڑ کے روتے دیکھا ہے، میں نے میر عبد الواحد بلگرابی کے آستانے پہ دیکھا ہے، رونے والے روتے ہیں میر صاحب، ہماری بھی جھولی بھر جاتی، ہمارے بھی گھر میں ایک کلکاری پھوٹ جاتی، ایک بچہ ہمیں بھی ہو جاتا، روتے ہیں نہ لوگ۔ ذرا سوچو، جو ماں باپ اولاد کے لیے اتنا تڑپتے ہو، اور وہی ماں باپ
चौराहे पे खड़े हो के ये कहें कि ऐसी औलाद से तो हम बे औलाद अच्छे थे। कितनी दर्दनाक कैफियत है ये। सोचो मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, अपने माँ बाप का एहतराम करो, कभी उनसे ऊंची आवाज में बात न करो, उनकी इज्जत करो, उनकी खातिर तवाज़ो करो, कभी माँ बाप से ऐठो मत, कभी माँ बाप को आंखें मत दिखाओ, उनसे दुआएं लो, उनकी खिदमत करो। ये तुम्हारे लिए पैगाम छोड़ा मैंने। आप माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों पे कंट्रोल करो, इन्हें ध्यान दो, तालीम इन्हें दो, पढ़ाओ लिखाओ। बेपढ़ा आदमी जानवर की तरह